کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا تربیت کرنے والی ہیں سیدہ خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہوں نے اس انداز میں اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے کہ قرآن نے کامیابی کا زینہ جو عورتوں کے لیے رکھا ہے، مسلمات ہوں، مومنات ہوں، قانتات ہوں، صادقات سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ، متصدقات ہوں، ذاکرین اللہ کثیرہ ہوں، حافظات ہوں، صاححات ہوں، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت اس انداز کی ہے کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا قدم قدم پر اپنے شوہر کی ایسی اطاعت دنیا کے سامنے رکھتی ہیں سبحان اللہ، کہ ذوالنورین تو ان کو اللہ کی طرف سے ایک عظمت ملی، جی لیکن سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق کا جڑنا، اور پھر اس مرتبہ مقام پر آنا کہ عورت نے اگر اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے تو یہ اوصاف پیدا کر کے حب رسول میں گم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کسی مقام پر سیدہ رقیہ نہیں کہتی کہ عثمان اللہ کی دی ہوئی دولت تمہیں اس طرح لٹائے جا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن خواتین کی تو نفسیات اور طرح کی ہوتی ہے نا، لیکن عورت پر واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ شوہر جو حب رسول سے سرشار ہو اور اس کی اطاعت کی جائے تو پھر اللہ رب العزت ان مقامات سے گزار کر ان کو یہ شرف عطا کرتا ہے۔ اب آپ نے مظالم کا ذکر کیا، 13 سالہ زندگی جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو بے اختیار زبان پر آتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت قدم رکھنا سبحان اللہ، ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمانی کا اندازہ لگائیں کہ خود رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت حق کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلتے اور پھر جس انداز سے واپس لوٹتے مشرکین کے ساتھ، بیٹیوں پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن بیٹیوں نے یہ مرحلے اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ گزارے تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ سبحان اللہ، جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے وہ اللہ کے رسول کو راضی کرے گا، اللہ کے رسول کی رضا سے اس کو اللہ کی رضا ملے گی، سبحان اللہ، اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکے گا۔ کسی مرحلے پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس قدر مشکلات کے باوجود گھر میں ہا ہو ہوئی ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہو، کبھی یہ کہا گیا ہو کہ جناب ہمارے لیے کپڑے عمدہ کہاں ہیں، ہمارے لیے کھانے دسترخوان پر کہاں سجے ہیں، لیکن نہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایک ایک شہزادیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کہ اے مومنو اگر ایمان کی لذتیں پانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اگر ایمان کی لذتیں پانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اگر ایمان کی لذتیں پاتے ہو تو ان کو قرآن سکھاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت وہ نقطہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا آپ وہ منظر دیکھیں نا کہ مدنی زندگی میں جب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو قدم گنتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر جتنے قدم اٹھے ہیں اتنے غلام آزاد کیے جا رہے ہیں۔ تو گھر میں اگر عورت ہو مال سے محبت کرنے والی، اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والی، خواہشات نفس کی پجاری، وہ کہاں برداشت کرے گی کہ گھر کا ہر چیز اس طرح اٹھا قربان کی جا رہی ہے، اور پھر شوہر اس قدر خوش رکھ رہا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میری اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں
اور وہ وفات پاتی جائیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ کیا اعزاز ہے تھا حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا حضرت عثمان کے ساتھ، جس کے نتیجے میں سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی آسائش یا اپنا مال و دولت ہی نشاور نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولاد میں بھی وہی اوصاف ڈال دیا، اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں اور ان کا رویہ اتنا اچھا کہ شوہر اس قدر خوش ہو رہا ہے۔ یہ تربیت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور ان مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے جھیلنے کی بدولت انہوں نے اپنے گھر کو جنت زار بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔